رحیم، میں آج جماعت دہم کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج کا لیکچر بہت اہم ہے اور آج میں بچوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اردو پرچے کے حل کے لیے سرخیاں جمانے کا خوب خوشخص انداز کیسا ہوگا۔ بچوں یاد رکھیں کہ 604 اور 605 نمبر مارکر سے سرخیاں جمانا بہت اہم ہے۔ اس سے آپ کے نمبروں میں اضافہ ہوتا ہے، پیپر خوشنما لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور وہ بچے جو بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان ٹاپر بچوں کے لیے جو ہے یہ لیکچر بہت اہم ہے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ لیکچر جو ہے وہ خاص طور پر جماعت دہم کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیے، جب آپ نے حصہ عشائیہ شروع کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار بچے یہ کہتے ہیں، بے شمار ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بچے نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ یہ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ بچوں اگر آپ بیٹھے ہوں اور ابھی کھانا تیار نہیں ہے تو اس وقت کم از کم آپ جو ہے مارکر لے کے 604 اور 605 یہ اس طرح سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا گر تو می خواہی کے باشی بخوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خوش نویس بن جا تو لکھتا رہ لکھتا رہ لکھتا رہ۔ تو بار بار لکھنے سے، جس طرح سے یہاں پر لکھا گیا ہے، پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی۔ تو پیپر شروع کرتے ہوئے حصہ انشائیہ اس طرح سے لکھیں، نوری نستعلیق میں سوال نمبر 2 اس طرح سے لکھیں، اور اس طرح سے اشعار کی تشریح دیکھ لیں کس طرح آپ نے کرنی ہے۔ اشعار کی تشریح اس طرح سے لکھیں، نیچے لائن لگا دیں، حوالہ مشق دیکھیں، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر جمیل نوری نستعلیق میں یہ نظم کا عنوان لکھا گیا، شاعر کا نام، پھر مفہوم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ کم از کم آپ چلیں، یہ بہت خوبصورت لکھا ہے، اس طرح سے کوشش تو کر سکتے ہیں آپ۔ تو تشریح اس طرح سے لکھیں۔ پھر سوال نمبر 3 سوال دیکھیں کہ کس طرح سے لام کی گولائی کس طرح سے ہے، نمبر کس طرح سے لکھا ہے، 3 کا فگر کس طرح سے لکھا ہے، نثر پارے کی تشریح کس طرح سے لکھا ہے، حوالہ متن، نثری پارے کی تشریح میں حوالہ متن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو نثری پارے کی تشریح میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس طرح سے لکھنے ہیں، دیکھ لیں کتنے خوبصورت انداز سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بچے نے بہت خوبصورت لکھا ہے، تو آپ بھی اس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں، اس کے بعد ایک طرف ایک لکیر درمیان میں لگا دیں، ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف معنی لکھ لیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ اگلا سوال جب کریں، سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات، پھر مختصر ہیڈنگ دے دیں۔ کوئی بھی سوال جو ہے، آیا صوفیہ کے بارے میں اگر سوال پوچھا گیا ہے تو اس سے ہیڈنگ دے دیں آیا صوفیہ۔ مرزا غالب کی کتابوں پر تبصرے کی بات کی گئی ہے تو اس کی ہیڈنگ دے دیں اور جواب لکھ دیں۔ اور جواب جو ہے مختصر سوالات کے انتہائی مختصر ہونے چاہیے، 2 لائنوں میں ہونے چاہیے، جامع اور مختصر ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہوتا ہے سبق کا خلاصہ۔ یہ دیکھیں کس طرح سے ہیڈنگ جمائی گئی ہے، آپ بھی اس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر چغل خور سے متعلق ہے تو چغل خور لکھ دیں۔ یاد رکھیے کہ یہ لیسن جماعت دہم کے ساتھ ساتھ نحم کے طلباء کے لیے بھی ہے۔ مصنف کا نام اور اس کے بعد خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہیڈنگ جما سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 6 جو ہے وہ مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ تو مضمون میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کتنے صفحوں کا ہونا چاہیے۔ تو اپنی مدد آپ پر مضمون ہے تو اس لکھ کے اس کے بعد انٹرو، اور کم از کم جو ہے 10ویں کے لیول کے اوپر 6 صفحات کا مضمون، یعنی 3 ورک جو ہیں کم از کم ہونے چاہیے، اور اسے مارکر کے ساتھ جو ہے ریفرنسز آپ نے لکھنے ہیں۔ تو اسی طرح سے سوال نمبر 7 جو ہے وہ تفہیم عبارت کا ہے۔ بچوں سوال نمبر یہ جس طرح سے کہ یہاں پر یہ سوال نمبر لکھا ہے، اس کی پریکٹس بہت اچھے انداز سے کریں۔ پھر تفہیم عبارت کا سوال ہے، اس طرح سے لکھنے کی کوشش کریں۔ رے کی دیکھیں کس طرح سے لکھا ہے، تے کس طرح سے لکھا ہے، عین کس طرح سے لکھا ہے۔ اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، کوشش کریں گے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ انشاءاللہ ضرور اچھی ہو جائے گی۔ تو بچوں اس طرح سے میں نے آج آپ کو مین ہیڈنگ لکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے کہ میرا یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مختصر لیکچر ہے لیکن بڑے غور سے دیکھیے اور اس کے مطابق لکھنے کی کوشش کیجیے۔ والسلام۔